اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ساری عمر شاید نصیب نہ ہو، جیسے رمضان کا روزہ جان کے چھوڑا، آقا کے لو صام الدہر کلو، دہر سا جب تک کہ دنیا روزے رکھے رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ اس میں جو بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے، رمضان میں روزے توڑنے، رمضان میں نہ رکھنے۔ ایسے یہ دن آتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم نے ان دنوں کو پسند کیا ہے اور ان کی فضائل بھی بہت ہیں، تو یہ دن دوبارہ تو نہیں آئیں گے۔ انسان ویسے مصیبت میں آ جائے، ڈاکٹر پرہیز بتاتے کتنا کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور روزے سے تو بلکہ صحت ہوتی، بیماری کی صحت نہیں ہوتی ہے۔ کہا صوموا تصحوا، روزے رکھو تمہیں صحت نصیب ہو، یا آقا جی کیا۔ اور روزے کا اتنا اجر ہے، نبی کریم کا ہر چیز کا اجر خدا نے بتایا ہے، روزے کا اجر نہیں بتایا ہے۔ کہا اس کو روزے کے بدلے میں خود مل جاؤں گا، اس کا یہ بھی ہے کہ روزے کے کیا چاہے، میں مل جاؤں گا اس کو، مجھے لے لے، ایسے بھی آیا ہے۔ اس کے ایسا بھی مفہوم بیان کیا علماء نے۔ ہمیشہ کوشش کرو رمضان کے روزے ہاتھ سے نہ جائیں، 6 شوال کے ہاتھ سے نہ جائیں، ہاں جی، عرفات کے دن کا روزہ ہاتھ سے نہ جائے، ہاں جی، اور ویسے بھی اگر وقت ملے سوموار کا، جمعرات کا آقا جی پسند وہ نہ جائے۔ 13 14 15 ایک صحابی کہتے تھے خلیلی، جن سے میں پیار کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا 13 14 15 چاند کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ چیزیں یہ یعنی تھوڑی سی مشقت ہے، اس میں دین کا بھی فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ اور صحت بھی اچھی بچاؤ۔ اور ویسے بھی یہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لیکن وہ بھی اس چیز کا قائل ہیں کہ روزے سے صحت ہوتی ہے، کنٹرول ہوتا ہے معدے پر۔ تو یہ چیزیں دین دنیا میں فائدہ مند ہے، تو جس کو خدا توفیق دے اور اس کے خدا تعالیٰ کرے اس کا فائدہ اٹھائے۔ یہ دن آئیں گے پھر نہیں آئیں گے، کوئی اگر خاص بیماری نہیں ہے، کوئی خاص منع اس کو نہیں ہے، کوئی خاص عذر نہیں ہے، تو معمولی باتوں سے ایسے روزے نہ چھوڑے۔ پہلے محرم سے 12 محرم تک روزے رکھنے کی کوشش کرے، اور اس میں ریاکاری سے خدا بچائے، خدا قبول کرے۔ خدا کا روزے سے کئی 100 سالوں کی عبادت ایک طرف، روزوں کا جو فیض سارا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو توفیق دے کہ جو دن ایسے آتے ہیں اس میں رغبت دلائی گئی ہے، تو خدا کرے ہم فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جس کو توفیق ہو جائے وہ 12 محرم، پہلی محرم سے 12 محرم تک روزے رکھے۔ ہاں، یہ رغبت دلائیے، کیونکہ جو چیزیں فرض نہیں کی گئی ہیں وہ ہم فرض تو نہیں کر سکتے لازم، لیکن جس چیز میں رغبت دلائی ہے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، خدا نے رغبت دلائی ہے، تو ان چیزوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ کیونکہ فرضی چیزیں کا کرنا تو اس میں پھر محبت نہیں شامل ہوتی، جبر سے کروایا ہے، تو رغبت دلائی ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے تو اس کو تو رغبت بھی فرض نظر آتی ہے، کیوں وہ کہتا ہے بس اشارہ، اگر کچھ بھی ہو، سنت بھی فرض ہے، نفل بھی میں فرض سمجھتا ہوں، ہر چیز کو فرض ہی سمجھتا ہوں۔ وہ عاشق ہے نا، اس کے لیے سارے ہی فرض ہے۔ تو انسان جو اپنی خواہشات چھوڑتا ہے، مٹتا ہے، اسی بعض لوگوں کو نصیب ہوا، سب کو تو نصیب نہیں ہوا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔